آج 18 مارچ کو ایم کیو ایم کا جو ہے نا 39واں یوم تاسیس ہے، اور آج ایم کیو ایم کی طرف سے بھی، یعنی جو لندن رابطہ کمیٹی ہے ان کی طرف سے بھی یہ یوم تاسیس منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اوورسیز یونٹس میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ہی منایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو یوم تاسیس ہے وہ 23 اگست 2016 ہے، اس کے حساب سے ان کو منانا چاہیے، لیکن وہ اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ یہ جو عام مہاجر ہیں اور جو ایم کیو ایم کے ورکرز ہیں ان کی جو محبتیں ہیں اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ الطاف حسین کے لیے ہیں۔ اب میں اس وقت یہاں سے گزر کے بھی آ رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنے کم لوگ، جتنی کم تعداد میں، حالانکہ انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کوشش کی ہے کہ جو ہے نا لوگ مجمع زیادہ محسوس ہو، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تمام منسٹریوں سے بھی لوگ بلوائے گئے ہیں، کے پی ٹی سے بلوائے گئے ہیں، کے ایم سی سے بلوائے گئے ہیں، اور کے ایم سی سے بلوائے گئے ہیں، یعنی مختلف اداروں سے لوگ بلوائے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی یہاں پہ جو سندھ حکومت ہے خود سپورٹ کر رہی ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم کا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے، تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ اگر ماضی میں جو ہے وہ جو الطاف حسین کی جو جلسے ہیں وہ دیکھیں اور ان کو دیکھیں تو کوئی، یعنی آپ کو زمین آسمان کا فرق واضح محسوس ہوتا ہے، کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گا۔ لیکن جو بڑا بنیادی فرق ہے، یعنی یہ لوگ جو یہاں پہ کر رہے ہیں اور جو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ان کے جلسے میں اور الطاف حسین کے جلسے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ الطاف حسین نے لوگوں کے دلوں کو جیت کر جو ہے وہ اس شہر پہ حکومت کی ہے، کہ سندھ کے شہری علاقوں پہ الطاف حسین نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ الطاف حسین نے جو ہے وہ کوئی ڈیل کر کے، کوئی گیم کر کے، کوئی چکر بازی کر کے لوگوں تک نہیں پہنچے وہ۔ تو اب ان میں بڑا بنیادی فرق جو ہے وہ ہے، سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ کریکٹر کا فرق ہے۔ الطاف حسین سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور لیکن الطاف حسین کو اگر کوئی یہ بولے کہ وہ اپنے موقف سے کوئی پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی اپنے جو نظریات میں، منشور میں کوئی تبدیلی کی ہے تو وہ نہیں کی۔ الطاف حسین جس نظام کے خلاف پہلے بات کرتے تھے آج بھی اسی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ، جیسا کہ ان کے کارکن ان کے لیے کہتے ہیں کہ نہ دبنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، تو اتنے 39 برس میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو ابھی ایم کیو ایم پاکستان چلا رہے ہیں، تو یہ ان کا کریکٹر بھی سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، آپ دیکھیں، جو ابھی دشمن تھے کچھ عرصے پہلے، ان کو زبردستی جوڑا گیا، اور زبردستی جوڑ کر پھر ان کو جو ہے نا ایک گروپ بنایا گیا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الطاف حسین کا نام ہائی جیک ہو جائے اور مہاجر قوم ان کے پرچم تلے جمع ہو جائے۔ تو ایسا ممکن تو نظر نہیں آ رہا جو اس وقت حالات ہیں۔ اب دیکھیں، اب ماضی کی پوزیشن دیکھیں، 86 میں جو حالات ہوئے، 86 میں تو جو ہے نا یہ اس وقت ایم کیو ایم اتنی بڑی تنظیم نہیں تھی، اور یہ عام پبلک تھی۔ عام پبلک کیسے جو ہے نا پٹھان مہاجر جھگڑے کے بعد نکل کے آئی تھی، کیسے حالات خراب تھے اس وقت۔ یہ کس نے ان کے دلوں کو جیتا، کس نے ان کو سمجھایا کہ ہمیں جو ہے نا وہ شہر کے حالات نہیں، نظم و نسق نہیں بگاڑنا چاہیے، حالات نہیں خراب کرنا چاہیے۔ ان کو سمجھایا اور ان کو بتایا کہ ایک قوم ہو کر ہم جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے فساد کر کے، جھگڑا کر کے، لڑائی کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر سب سے ایک مین چیز ہے، دیکھیں یہ شناخت، مہاجر لفظ تو لوگ یہاں کے لوگ بھی استعمال نہیں کرتے تھے، صحیح نا؟ ان کو تو مکھڑ اور ہندوستانی مختلف ناموں، یعنی کئی نام تھے یہاں پہ اردو اسپیکنگ کے، تو یہ مہاجر نام تو الطاف حسین نے دیا ہے۔ یہ تو خالد مقبول نے یا مصطفیٰ کمال نے یا عامر خان نے نہیں دیا، بلکہ عامر خان، مصطفیٰ کمال، یہ لوگ جو آج نام استعمال کر رہے ہیں مہاجر کا، یہ بھی الطاف حسین کا دیا ہوا نام ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ دیکھیں نظر آئے، کریکٹر کا فرق نظر آیا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مہاجر نام ہے وہ نام بھی الطاف حسین کا دیا ہوا ہے، وہ ان کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تیسری چیز دیکھیں، ایک چیز آپ کو بڑی واضح میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ الطاف حسین کے جلسے تو میں نے دیکھیں، اور جن لوگوں نے ابھی بھی ایسے لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے الطاف حسین کے اپنے بچپن میں، نوجوانی میں، اپنی بڑی عمر میں دیکھے ہوں گے، ان جلسوں میں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ اوپر سے تل پھینکیں تو وہ بھی جو ہے نا مجمع میں اٹک جائے گا، نیچے نہیں گرے گا، اتنے لوگ ہوتے تھے، اور لوگ دل سے سننا چاہتے تھے۔ جب الطاف حسین خطاب کرتے تھے تو یہ لوگ بالکل سناٹا چھا جاتا تھا، یعنی سوئی گرنے کی آواز آ جائے، اتنا سناٹا ہوتا تھا۔ الطاف حسین کو لوگ سننا چاہتے تھے، وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، جو کہ لوگ خالد مقبول سے یا عامر خان سے یا ان سے پیار نہیں کرتے۔ ان سے یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی مخالفت میں جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں پکڑوا دیں یا ہمیں بند کروا دیں۔ تو الطاف حسین کے تو لوگ محبت سے، پیار سے جو ہے نا جلسے سنا کرتے تھے، ان کی باتوں کو یاد رکھا کرتے تھے اور اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ الطاف حسین کی محبت، یہ جو ان لیڈروں کی سب سے بنیادی فرق ہے۔
میں آپ کو ایک واقعہ اپنا آنکھوں دیکھا سناتا ہوں. جس وقت الطاف حسین یعنی 80 کی دہائی کی بات ہے یہ, الطاف حسین کا آپریشن ہوا تو یہ تقریباً 24 گھنٹے یہ ہوش میں نہیں آیا, یعنی آئی سی یو میں ان کو رکھا تھا. تو الطاف حسین کے جو برابر والا گھر ہے وہ ہے شکیل بھائی کا تھا. شکیل بھائی ایم کیو ایم کے ورکر تو کبھی نہیں رہے, پڑوسی تھے الطاف بھائی کے, ورکر تو نہیں رہے, لیکن ایم کیو ایم میں ایک ایسا گروپ بھی تھا جس کو آپ سمجھیں کہ الطاف حسین کا پروانہ بولتے تھے, کہ یہ الطاف حسین کے وہ چاہنے والے ہوتے تھے جو ان میں بہت سے ورکر بھی نہیں بنے, لیکن الطاف حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار جو ہے نا الطاف حسین سے تھا. شکیل بھائی بھی انہی لوگوں میں سے تھے. شکیل بھائی کے چھوٹے بھائی تھے خلیل بھائی تو ان کو ہم دیوانہ بولتے تھے. یہ پوزیشن تھی کہ یہ بندہ 2 دن سے جاگ رہا ہے, اور یہ ادھر الطاف حسین کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور یہ آپریشن ہو رہا ہے. 24 گھنٹے یہ خلیل بھائی جو ہے نا وہ جاگتے رہے. تو 2 دن تو پہلے ہو گئے تھے, 1 دن یہ ہو گیا, تو وہ اپنے آپ کو باہر بیٹھتے تھے, اپنے آپ کو جلاتے تھے, مقصد کسی چیز سے چباتے تھے, کانٹا چباتے تھے, کچھ کرتے تھے, زبردستی جاگ رہے تھے. تو جب الطاف بھائی کو ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے معلوم کیا, اپنے لوگوں کا معلوم کیا, تو ان کو بتایا کہ بھائی جو ہے نا یہ خلیل بھائی تو جو ہے نا سو نہیں رہے اور یہ حالت ہے. پھر الطاف بھائی نے ڈاکٹر کو بلا کے بولا کہ ان کو نیند کا انجیکشن لگا کے ان کو سلاؤ. یعنی یہ چاہنے کی پوزیشن میں آپ کو الطاف حسین کے چاہنے والوں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا چاہتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ الطاف حسین خود بھی جو آپ دیکھیں نا ایک بڑی واضح مثال ہے تاریخ کی, پاکستان کی تاریخ کی مثال ہے. الطاف بھائی نے جو ہے نا وہ ایک وقت فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ یہ کیونکہ گولڈ لیف سگریٹ پیا کرتے تھے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے نا اپنے قوم کی خاطر یہ ایک تو یہ بری چیز ہے اور اس سے صحت خراب ہوتی ہے, مجھے سگریٹ چھوڑنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پیسہ بھی میرا اس پہ کیوں لگے, یہ بھی قوم پہ کسی کام پہ کسی مقصد پہ لگے. تو انہوں نے یہ سوچا اور یہ فیصلہ کیا, انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا یہ سگریٹ چھوڑ دی ہے. تو آپ یقین کریں گے اس وقت کیا پوزیشن ہوئی. اس وقت کراچی میں 5 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے اسی وقت, جس وقت یہ اعلان سنا کہ الطاف حسین نے سگریٹ چھوڑ دیے, 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے سگریٹ چھوڑ دی. صحیح ہے. اور بہت سے لوگ جو اس کے علاوہ جو ایسے لوگ تھے جو سگریٹ چھوڑ تو نہیں پا رہے تھے, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اوپنلی سگریٹ پینا, یعنی ایم کیو ایم کی گیدرنگ میں سگریٹ پینا چھوڑ دی, یونٹ آفس میں ممنوع ہو گیا. آہستہ آہستہ یعنی اس کا اثرات جو ہے نیچے تک آئے. پھر آپ کو اس دور میں آپ کو کبھی کسی سیکٹر زون یا یونٹ آفس میں سگریٹ پیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کسی نے سگریٹ پینی ہوگی تو وہ کوئی کونا پکڑے گا, وہاں سگریٹ پیے گا. یعنی بڑا اچھا ماحول اس میں پیدا ہوا. تو ان کے محبت کا یہ ایک بڑی تاریخی مثال ہے کہ 5 لاکھ نوجوانوں نے یہاں پہ صرف الطاف حسین کے سگریٹ چھوڑنے پر سگریٹ پینا چھوڑ دی. یہ ایک بڑی واضح مثال ہے. دیکھیں الطاف حسین کی محبت جو ہے میرے خیال میں یہ جو حالات ابھی پیدا ہوئے ہیں, ان حالات میں میرے خیال میں الطاف حسین کی محبت میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہے نا الطاف حسین کا کیریکٹر کیا تھا, الطاف حسین نے کیا سبق دیا, ان کے یہ لیڈران کیا کر رہے ہیں. تو انہیں مزید محسوس ہوا کہ الطاف حسین کو جو نظریہ تھا اس کو کچلنے کے لیے پوری شدت سے کوششیں کی جا رہی ہیں, پوری شدت سے کام ہو رہا ہے. تو انہیں یہ, کیونکہ ان کے دیکھیں پبلک کے مستقبل کا سوال ہے, جو حالات ہیں, مہنگائی ہے, جو کراچی کے جو سڑکوں کا حال ہے, کراچی میں جو پانی بجلی کا نظام ہے, جو گیس کے حالات ہیں, جو کراچی کے لوگ تو مہاجر کیمپوں سے زیادہ بدتر صورتحال ہوئی ہے. ان صورتحال میں لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ الطاف حسین کے نظریے پر عمل کیے بغیر کبھی بھی رائٹس نہیں مل سکتے. لہٰذا وہ جو 39 سال پہلے کہتے تھے وہی بات سچ ہے. لہٰذا وہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے تو کس کے تعاون سے ہو رہا ہے, کس کے توسط سے ہو رہا ہے, اور کون سے سرکاری لوگ تک بٹھائے جا رہے ہیں اس میں کہ تاکہ کسی طریقے سے یہ جلسہ کامیاب ہو جائے. تو لہٰذا الطاف حسین کی مقبولیت جو ہے وہ ان کا کریکٹر دیکھنے سے الطاف حسین سے جو لوگوں کی محبت ہے وہ بڑھی ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے, اس میں کمی نہیں آئی کوئی.